علم حاصل کیا جائے تو اس کی نیت اور مقصد کیا ہے؟ رضا الہی، اللہ کو راضی کرنا، اس کے علاوہ کوئی اور نیت نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ امام ابو حنیفہ کے شیخ اور استاد ہیں، اجل تابعین میں سے۔ اس روایت کو امام دارمی نے سنن دارمی میں نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص علم کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہے گا، اللہ تعالیٰ اس سے اتنا کچھ عطا کرے گا جو اس کے لیے کافی ہوگا۔ کس وجہ سے اس کو ملا؟ کہ اس کی نیت صالح تھی، اس کا مقصد نیک تھا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اس روایت کو بھی سنن دارمی میں نقل کیا گیا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 مقاصد کے لیے علم کو حاصل نہ کرو، اور وہ کون سے مقاصد ہیں کہ جن کے لیے تم علم حاصل نہ کرو؟ پہلا، علم کے ذریعے تم بیوقوفوں کے ساتھ بحث کرو، اس لیے علم حاصل نہ کرو۔ اور علم کے ذریعے علماء کے ساتھ بحث کرو، پھر علم حاصل نہ کرو۔ اور علم کے ذریعے لوگوں کی توجہ حاصل کرو، پھر بھی تم علم حاصل نہ کرو۔ یہ 3 مقاصد ہیں، ان مقاصد کے لیے علم کو حاصل نہ کرو۔ آپ دیکھ لیں کہ آج جو علم حاصل کیا جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو عالم ظاہر کرنے کے لیے میں کہ بہت بڑا عالم ہے، میرے سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، وہ بیوقوفوں کے ساتھ بحث کرتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ان کے پاس تو علم نہیں ہے، اب وہ ان سے بحث کس لیے کر رہا ہے؟ وہ لوگوں میں اپنی دھاک بناتا ہے کہ دیکھو میں بہت بڑا عالم ہوں، اور پھر علماء کے ساتھ بحث کرتا ہے کہ لوگ دیکھیں بڑے عالم کے ساتھ بحث کر رہا تھا، وہ اس کے پاس بڑا عالم ہے، ہاں یہ پڑھتا بہت ہے یہ۔ اب مقصد کیا؟ اور دیکھ لیں بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹیلی ویژن میں جو افتاح کے پروگرام ہوتے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہاں سے سن کے جواب بھی سن لیتے ہیں، لیکن آ کے سوال کریں گے کہ علامہ صاحب ایک سوال ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ اب وہ کس لیے سوال کر رہے ہیں؟ ان جواب تو انہیں علم ہے، تاکہ اپنی دھاک بنائے کہ میں بھی عالم، میں بھی پڑھتا لکھتا ہوں، میرے پاس بھی علم ہے۔ اب دیکھا مقصد چینج ہو گیا، تو جب مقصد چینج ہوا تو وہ علم جو ہے وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا، آپ نے نیت صحیح نہیں کی، کیونکہ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی کام کریں گے تو ہر کام جو ہے وہ نیک بھی ہوگا اور وہ مقصد بامراد بھی ہوگا۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ دنیا کے لیے اس علم کو حاصل کر رہے ہیں، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ اس علم کو پھیلا رہے ہیں۔ آپ اس لیے جو ہے وہ اس علم کو پھیلاتے ہیں کہ لوگ آپ کو عالم کہیں گے، آپ اس لیے جو ہے وہ اس علم کو پھیلاتے ہیں کہ لوگ میری قدر کریں، مجھے ایک سٹیٹس دیں، مجھے مقام و مرتبہ دیں۔ اگر آپ اس لیے علم حاصل کرتے ہیں تو یقین جانیے پھر اس لیے علم حاصل کرنا چھوڑ دو، یہ آپ کے لیے فتنہ اور آزمائش ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم صرف اس لیے علم حاصل کرو کہ اس کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پاس، اس کے ہاں موجود ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اجر و ثواب بھی اسی سے ملے گا۔ اس لیے تم نیت نیک اور صالح بناؤ، اور یہ یاد رکھ لیں جب نیت نیک اور صالح ہوگی تو پھر فتنہ و فساد برپا نہیں ہوگا۔ جب تمہاری نیت یہ ہو کہ میں جو علم حاصل کر رہا ہوں میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں، مولا کو راضی کرنے کے لیے جب تم علم حاصل کرو گے، اور جو شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے علم کو حاصل کرتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تو اس کے علم میں، اس کے بعد تبلیغ میں جھگڑا نہیں ہوتا،
وہ جھگڑالو نہیں ہوتا، پھر وہ مناظرے نہیں کرے گا، پھر وہ مسلمانوں پر کفر کے فتوے جاری نہیں کرے گا، وہ مسلمانوں میں فتنہ و فساد اور انتشار پیدا نہیں کرے گا، اور دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے علم کو آگے نہیں پھیلائے گا، کیونکہ وہ تو رب کی رضا چاہتا ہے۔ کیا رب فتنہ و فساد چاہتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یاد رکھ لیں کہ جو علم جھگڑا پیدا کرے، فتنہ و فساد پیدا کرے، انتشار پیدا کرے، وہ علم خشک ملا کا تو ہو سکتا ہے، کسی ولی کامل کا نہیں ہو سکتا۔ آپ ذرا اپنی تاریخ اسلام کو کھنگال کر دیکھیں، حضور داتا گنج بخش علی اجمیری کو دیکھیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھیں، حضرت مجدد پاک حضرت مجدد ثانی کو دیکھیں، حضور سیدنا غوث العظم سید عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی زندگیوں کو دیکھیں کہ جہاں آپ باطنی علوم کے شاہ سوار تھے، وہیں آپ جو وہ شریعت کے عالم بھی تھے، وہ شریعت کا علم بانٹتے تھے، شریعت کی تعلیم دیا کرتے تھے، دروس ہوا کرتے تھے، فقہ کے دروس ہوا کرتے تھے، احادیث کے دروس ہوا کرتے تھے، قرآن پڑھایا جاتا تھا، تفاسیر ہوا کرتی تھی، علوم دینیا کو پھیلایا جاتا تھا۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو اس پوری دنیا میں پھیلایا ہے۔ آپ جو ہے وہ سید احمد رفاعی کو دیکھ لیں رحمہ اللہ تعالی، سید احمد بدوی کو دیکھ لیں رحمہ اللہ تعالی، ابراہیم دسوقی کو دیکھ لیں رحمہ اللہ تعالی، احمد تیجانی کو دیکھ لیں رحمہ اللہ تعالی۔ ان اولیاء اور ان نفوس قدسیہ نے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا ہے، علوم باطنیہ کو پھیلایا ہے، علوم ظاہری کو پھیلایا ہے، شریعت کے علوم کی پاسداری کی ہے۔ تو کیا یہ جھگڑا کرنے والے تھے؟ یہ فتنہ فساد کرنے والے تھے؟ ارے ان کی مجلس میں کافر بھی آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ آپ ذرا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھیں، ان کی مجلس میں کیا ہندو آ کے نہیں بیٹھا کرتے تھے؟ کہاں کیا وہ اسلام کا یہ تصور؟ آج تو ہم کسی دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، کفر کے فتوے ہم ہاتھ میں لے کر پھرتے ہیں۔ جس کے پاس تھوڑا سا علم آ جاتا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے جو علم حاصل کر لیتا ہے، کچھ عرصہ جو ہے وہ مدرسے میں لگا لیتا ہے، ارے تم مفتی کہاں سے بن گئے؟ اور آج جو جس فتنے کے دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہاں تو مفتی کورس بھی ہو رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بنتے جاؤ مفتی اور آگے فتوے دیتے جاؤ کفر کے۔ ہم تو فیکٹری بنتے چلے جا رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ جو شدت پسندی ہے، یہ جو انتہا پسندی ہے، جس کا شکار آج ہماری نوجوان نسل ہو رہی ہے، ذرا تاریخ اسلام کے اوراق مگال کر دیکھیں۔ یہ خوارج کا طریقہ تھا۔ خوارج کی سوچ کیا ہوتی تھی کہ ہم پکے مسلمان ہیں، وہ اپنے آپ کو پکا مسلمان کہتے تھے اور دوسروں کو کافر اور مشرک کہتے تھے۔ کیا یہ سوچ آج ہمارے اندر نہیں آ چکی کہ ہم صرف اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، باقی سب کو ہم کافر اور گمراہ اور مشرک قرار دے دیتے ہیں؟ خدا کے لیے یہ جو نوجوان نسل ہے، اس پہ رحم کیجئے، اس کو وہ دین سکھائیں جو اولیاء اور صوفیاء کا دین